باب من لبس جبۃ ضیقۃ الکمین فی السفر. باب جس نے تنگ بازوؤں والا جبہ پہنا سفر میں. حدثنا قیس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش قال حدثني ابو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ضرورت کے لیے کہیں گئے. ثم اقبل پھر واپس تشریف لائے. فتلقیتہ بماء تو میں آپ کے پاس پانی لایا. فتودع پھر آپ نے وضو کیا. وعلیہ جبۃ شامیۃ اور آپ پر شامی جبہ تھا اوور کوٹ. فمضمض واستنشق وغسل وجہہ تو آپ نے کلی کی اور ناک جھاڑا، ناک میں پانی ڈالا اور جھاڑا اور اپنا چہرہ دھویا. غسل وجہہ. فذهب یخرج یدیہ من کمیہ پھر آپ اپنے ہاتھ اپنی آستینوں سے نکالنے لگے یعنی بازو. فکان ضیقین تو وہ بہت تنگ تھیں دونوں آستینیں. فاخرج یدیہ من تحت الجبۃ تو آپ نے جبے کے اندر سے پھر یا نیچے سے اپنے بازو نکالے یعنی بازو نکال دیے. فغسلہما ان کو دھویا. ومسح برأسہ اور اپنے سر پہ مسح کیا. وعلی خفیہ اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ تنگ بازوؤں پر مسح نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر ایک تنگ آستینوں والا جبہ پہنا تھا. یعنی پہن سکتے ہیں، جواز ہے اس میں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ جب تنگ ہوتا ہے تو وہ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے. ہاں خواتین کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے جسم کے پورے بازو کی پوری شیپ نظر آنے لگتی ہے. یعنی جب آپ جبہ پہنے یا عبایا پہنے تو اس کے بازو بہت زیادہ بھی کھلے نہ ہو اور بالکل ٹائٹ بھی نہ ہو کہ قمیص ہی لگے، بلکہ دو کے درمیان میں ہو کہ جس سے سطر کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور کام چل جائے. تو سفر میں اس طرح کے جبے کی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے. گھر میں انسان کھلی قمیصوں والا ریلیکس ہو کے بھی جیسا بھی ہوتا ہے پہن لیتا ہے. تو امام بخاری حدیث لائے کیوں ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت وسعت ہے. یعنی لباس کے معاملے میں کوئی ہمیں ناپ نہیں دیا گیا کہ اتنے انچ کھلا اور اتنے انچ تنگ ہو. دونوں طرح سے ہے. یعنی آپ کھلے آستین والا بھی پہنتے تھے اور تنگ آستین والا بھی آپ نے پہنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر ملک اور قوم کا لباس الگ الگ ہوتا ہے. سردیوں میں آپ دیکھیں کہ آپ بہت کھلے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ کو جسم کے ساتھ ٹائٹس چاہیے ہوتی ہیں. لیکن اگر اس سے سطر کی حدود پامال ہوتی ہوں تو اندر ٹائٹس پہن کے اوپر سے آپ پھر کھلا پہن سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لباس کو باعث زینت بھی ہونا چاہیے. خواتین کو گھر کے اندر زینت کی اجازت ہے، باہر نہیں. خاص طور پر قرآن مجید میں منع کیا گیا ولا یبدین زینتہن کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لباس میں کچھ تراش خراش سے اگر اس کا ڈیزائن بن رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ سفر میں بھی جبہ پہن سکتے ہیں اور سفر کے علاوہ بھی پہن سکتے ہیں. امام بخاری نے یہاں جو فی السفر کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف سفر میں ہی آپ جبہ پہنے، آپ اپنے گھر میں یا اپنے مقیم حالت میں نہ پہنے، کیونکہ موسم کے لحاظ سے ضرورت کے اعتبار سے آپ پہن سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف موزوں پر مسح کرنے کی رخصت ہے، بازوؤں اور ہاتھوں پر مسح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، خواہ آستین اور بازو کھینچنا مشکل ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ ڈیزائن ایسا پہنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قمیص کے بازو اوپر چڑھتے نہیں، یا جیسے جرسی ہے یا اوپر سے کوٹ پہن رکھا ہے آپ نے تو اس کے اوپر نہیں چڑھیں گے تو آپ کو وضو کے وقت سب کچھ اتارنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا اور پھر آپ کو بازو دھونے پڑیں گے. مسح جو ہے صرف دو اعضاء کے ساتھ خاص ہے، ایک سر کا مسح اور ایک پاؤں کا مسح ہے. بیچ کے کسی حصے کا مسح نہیں ہے، چہرے کا مسح نہیں ہے، بازوؤں کا مسح نہیں ہے. ٹھیک ہے، سر کا مسح تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سر کو دھونے کا حکم ہوتا تو آپ سوچیے ہم خواتین کا حال کیا ہوتا. مرد تو سر مٹا کے پھر دھوتے رہتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ بڑا رحم کیا ہے کہ ہمیں ہر نماز کے ساتھ جو وضو کا حکم ہے یعنی باوضو نماز پڑھیں اس میں چہرہ دھونے کا حکم ہے، سر دھونے کا نہیں. ٹھیک. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس کو بھی دھونے کے لیے کہا جاتا تو پانی بھی بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا کہ پورا سر دھویا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں کے مسح میں بھی حکمت ہے. پاؤں کے ساتھ انسان چلتا ہے اور پھر چلتے ہوئے یعنی کہ اس کو بعض اوقات جرابیں وغیرہ اور موزے پہننے پڑتے ہیں. تو
اگر بار بار اس کو اتار کے پاؤں دھوئے گا تو اس میں مشقت بہت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اجازت دے دی کہ اس میں مسح کیا جائے. اب یہ صرف سردیوں کے لیے نہیں ہے حکم، اور صرف سفر کے لیے نہیں ہے. آپ گرمیوں میں بھی اگر جرابیں پہننے کے عادی، جیسے ورک پلیس پہ بہت سے لوگ بند جوتے پہن کے جاتے ہیں اور جرابیں ساتھ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے گرمیاں ہو، سردیاں ہو، بہار ہو، کوئی بھی موسم ہو، آپ مسح کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موٹی بند اونی جرابوں میں تو مسح کیا ہی جا سکتا ہے. خفین جو ہوتے ہیں چمڑے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ سہولت کی خاطر چونکہ خفین پہ مسح کی اجازت دی گئی، تو سہولتی کی خاطر سوتی یا اونی جرابوں پر یا سنتھیٹک جرابوں پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو میں 4 اعضاء کا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور کسی مجبوری کے بغیر دھونا ساقط نہیں ہوگا. مجبوری کیا ہے کہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے بازو پر، تو اس صورت میں آپ نہیں دھوئیں گے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ نیل پالش پہ بھی مسح نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض لوگ جب ان سے کہنا کہ آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی تو کہتے ہیں وضو کر کے لگائی تھی. تو وضو کر کے لگائی سے کا مطلب یہ کہ اگلے 24 گھنٹے ہم جرابوں کی طرح مسح کرتے رہیں گے ان پر، تو نیل پالش پہ مسح نہیں ہوتا، اس کو اتارنے سے ہی وضو ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے اگر آپ اتار رہے ہیں، بازو نکال رہے ہیں یا کچھ، اور باقی اعضاء خشک ہو گئے ہیں تو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. اگر ابھی باقی اعضاء گیلے ہیں تو وہی وضو کنٹینیو ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے عمرے کے لیے جاتے ہیں جب ہم لوگ، تو اگر ہم نے حجاب پہنا ہوا ہے پورا اور راستے میں مسجد آ گئی، پہلے وضو تھا اب ہمیں دوبارہ سے کرنا ہے، تو اس وقت ہم سر کا مسح کر اندر سے ہاتھ ڈال کے کر لیجیے، کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اوپر سے نہیں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رؤوف بالعباد ہیں، ان کو پتا تھا انہوں نے اونچے اونچے سنک بنا لینے، پاؤں چڑھانے مشکل، ہر روز ان کو چک پڑی ہوئی گی. جب ہم حج پہ گئے تو ظاہر ہے ہم نے تو پورے عبایا اور سب کچھ پہنے ہوئے تھے، اور مرد آدھے آدھے ننگے اوپر سے. بیٹا میرا گیا ساتھ میرے، اور سارا وقت میں اس کا احرام کھینچ کے آگے سے سینہ ڈھکتی رہی، پیچھے ڈھکتی رہی، دیکھ دیکھ کے شرم آ رہی تھی کہ میرا بیٹا سب کو نظر آ رہا ہے. اتنی شرم آ رہی تھی کہ بہت، اور دوسرے آدمی بھی آدھے آدھے ننگے. جانے سے پہلے پریکٹس کرنی چاہیے نا، ٹریننگ لینی چاہیے کہ اس کو کیسے سنبھالتے ہیں، اور دوسروں کو بھی دیکھ کے کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے احرام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے، کس طرح ٹک ان کیا ہوا ہے. دوسرے مرد بھی نظر آ رہے ہیں سب، بس توجہ نہیں کرتے نا. آپ دیکھیے احرام پہنتے کیفیت بدل جاتی ہے. خواتین کا تو صرف یہی ہوتا ہے کہ اسکارف اتار کے چادر سی لینی ہوتی ہے، ایک دم کیفیت بدلتی ہے. آپ تلبیہ پڑھتے ہیں اور ذرا سے بھی چینج لاتے ہیں اپنے اندر، ایک دم ہر چیز شفٹ ہو جاتی، توجہ ہی کسی اور طرف ہو جاتی ہے. اس سے پہلے آپ جیسے لاسٹ ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں سفر میں، جو ہی آپ نے احرام کی نیت کی بیٹھے تو ایک دم فریش ہو گئے، الرٹ ہو گئے، دل کی حالت بھی بدل گئی. باب لبس جبۃ الصوف فی الغزو، لڑائی میں اون کا جبہ پہننا، جنگ میں اون کا جبہ صوف. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر عن عروۃ بن المغیرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال، عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی تھے وہ. قال کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ذات لیلۃ، ایک رات، فی سفر، سفر میں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اماءک ماء، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. فنزل عن راحلتہ، تو آپ اپنی سواری سے اترے. فمشا، پھر چل دیے. حتی توارا انی، یہاں تک کہ آپ اتنی دور گئے کہ مجھ سے چھپ گئے. فی سواد اللیل، رات کی تاریکی میں. ثم جاء، پھر تشریف لائے. فافرغت علیہ الاداوۃ، تو میں نے آپ پر برتن انڈیلا. فغسل وجہہ، آپ نے اپنا چہرہ دھویا. ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. وعلیہ جبۃ، اور آپ پر جبہ تھا. من صوف، اون کا. فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منہا، آپ اپنے دونوں بازو اس سے نہ نکال سکے. حتی اخرجہما من اسفل الجبۃ، یہاں تک کہ آپ نے جبے کے نیچے سے ان کو نکالا. فغسل ذراعیہ، تو آپ نے اپنے دونوں بازو دھوئے. ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کو مسح کیا. ثم اہویت
پھر میں جھکا لأنزع خفیہ کہ میں آپ کے دونوں موزے اتاروں. فقال دعہما آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو. فانی ادخلتہما طاہرتین میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا. فمسح علیہما تو آپ نے ان پر مسح کیا. یہاں پر امام بخاری اونی جبے کی بات لے کر آئے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ مینشن کریں کہ اونی جبہ تھا وہ؟ کیونکہ بعض لوگ اونی جبہ پہننے کو پسند نہیں کرتے یا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نمائش ہے، کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے نا، تو وہاں پر عموماً گرم کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کہ بظاہر گرم ہونے کے باوجود یعنی ذرا مختلف طرح کا لباس ہوتا ہے. تو اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کیا جو ہر روز لوگ کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے مختلف کپڑے پہنے جا سکتے ہیں یا نہیں پہنے جا سکتے؟ تو پہنے جا سکتے ہیں. تو امام بخاری خاص طور پر یہاں یہ لائے ہیں کہ اس سے مراد زہد اور تقویٰ کی نمائش نہیں، کیونکہ صوف سے وہ صوفی بھی کہتے ہیں نا کہ یعنی رف کپڑے پہننا یا کھردرے کپڑے پہننا یا جو کپڑے زیادہ خوبصورت نہ ہو وہ پہننا. تو کیا اگر کوئی شخص اس طرح کا لباس پہننا چاہتا ہے تو پہن سکتا ہے. تو یہاں امام بخاری یہ لائے ہیں کہ ایسا منع نہیں ہے، کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو آپ کسی بھی لباس کو پہن کے ریاکاری کر سکتے ہیں، چاہے وہ اون کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ بھی ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر اونی جبہ پہنا ہوا تھا. یعنی سفر میں انسان زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو عموماً لوگ جب سفر پہ جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو ذرا اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. تو آپ نے ایک عام سا لباس پہنا ہوا تھا. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اون کی بدبو کی وجہ سے جبہ اتار بھی دیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر کو سیاہ رنگ سے رنگ دیا تو آپ نے اسے پہنا، مگر جب اس میں پسینہ آیا تو آپ نے اس میں اون کی بو محسوس کی تو اسے اتار پھینکا. راوی نے کہا کہ آپ کو عمدہ خوشبو ہی پسند تھی، یعنی آپ ایسا لباس بھی نہیں پہنتے تھے کہ جس کو پہن کر اسمیل آئے. اب دیکھیے گرمیوں میں تو پسینہ آتا ہی ہے، لیکن سردیوں میں بھی بہت سے لوگوں کو گرم کپڑوں میں پسینہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت اسمیل آنے لگتی. تو آپ نے اس کو اتار پھینکا کیونکہ وہ دوسروں کو اذیت دینے والا تھا. تو اس حدیث سے کئی اور فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی سواری سے اترے تھے، یعنی جیسے گھوڑا ہوتا ہے یا اونٹ ہوتا ہے، تو گھوڑا تو خیر کھڑا ہی ہوتا ہے جب اترتے ہیں، لیکن اونٹ کو بٹھانا ہوتا ہے اترنے سے پہلے. لیکن اگر کوئی سیدھا اترنا چاہے تو بھی اتر سکتا ہے. فنزل عن راحلته تو آپ کے لیے سواری کو بٹھایا نہیں گیا، آپ ڈائریکٹ اتر آئے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے لوگوں سے چھپ کر بیٹھنا چاہیے اور جنگل وغیرہ میں دور جانا چاہیے اگر کھلی جگہ پر ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ سے اتنا دور چلے گئے کہ نظر نہیں آ رہے تھے. جیسے اب بھی بہت سے لوگ گاؤں میں ان کے گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے، وہ رات کے وقت باہر ہی جاتے ہیں. پھر اسی طرح وضو کے لیے پانی اٹھا کر لے جانے میں کوئی حرج نہیں. مغیرہ جو تھے ان کے پاس ایک برتن تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھر کے لائے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو میں دوسرے سے مدد لی جا سکتی ہے، یعنی بعض لوگوں کو لوٹے سے یا کسی اور برتن سے وضو کرنا نہیں آتا تو کسی اور کو اگر وہ کہیں کہ آپ میری ہیلپ کر دیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت مغیرہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈال رہے تھے اور آپ ان کو خود دھو رہے تھے. جہاں تک کسی بھی کام میں لوگوں سے مدد لینے کی بات ہے تو اس کے لیے ایک شرط ہے، اور شرط کیا ہے کہ وہ خوش دلی سے کرنے والے ہوں. اور آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون خوش دلی سے کرتا ہے اور کون تنگ ہے، کون خوش دلی سے نہیں کرتا. تو خدمت لینا جائز ہے بشرطے کہ جس سے لی جا رہی ہے وہ اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار نہ کرے بلکہ اس پر خوش ہو، یعنی خدمت کر کے خوش ہو. تو یہ جو دوسری حدیث میں آتا ہے نا کہ سوال کرنے سے منع کیا گیا کہ کسی سے سوال نہ کیا جائے، تو اس کا حکم الگ ہے. یعنی سوال اس وقت کرنا منع ہے جب دوسرا اس سوال سے تنگ ہو. لا یسألون الناس یہ نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا قرآن میں؟ لا یسألون الناس الحافا. تو پیچھے پڑ کے یعنی دوسرا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا، آپ کے کام نہیں آنا چاہتا اور آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، تو یہ منع ہے.
یہ سوال منع ہے. لیکن اگر کوئی شخص خدمت کر کے خوش ہوتا ہو، جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے بہن بھائیوں میں مثلا 2 بہنیں آپ کی، اور آپ کو پتا ہوتا ہے اگر میں اس بہن کو کوئی کام کہوں گی، مطلب کہ میرے بچوں کو پک کر لینا، تو خوشی سے جائے گی، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کہوں گی تو وہ اس کو بوجھ سمجھے گی، تو آپ اس سے نہ کہیں جو بیزاری دکھائے یا نہ مدد کرنا چاہے. اب دیکھیں کہ لوگوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے یہ بس بندوں کی خدمت ہی کے لیے پیدا ہوئے، ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں. آپ کوئی کام انہیں کہہ دیں وہ سمجھے کہ بس ہو گیا، وہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو کرنے والے ہوتے ہیں اور خوشی کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں، اور بار بار پوچھتے رہتے ہیں اور کوئی کام اور کوئی کام. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہی جو پہلے بھی بات ہوئی نا کہ ایک سخی انسان ہوتا ہے کہ جو ہر وقت دینے کو تیار ہوتا ہے. سخاوت صرف مال دینا نہیں ہوتا، ہر چیز دینا. اور ایک وہ ہے جو بخیل ہے، سیلف فوکسڈ ہے، سیلف سینٹرڈ ہے. سیلف سینٹرڈ ہے، صرف اپنی ذات کا پتہ ہے، تو وہ کسی کا کام کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کی خدمت کر کے تنگ پڑتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا. تو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ نہیں کرنا چاہتا تو اس سے سوال کرنا منع ہے، ٹھیک ہے. اور جو خوشی سے کرے اس کے ساتھ کرنا جائز ہے، بلکہ اس کو کام دینا اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، کیونکہ اس کو آپ نیکی کا موقع دے رہے ہیں، تو وہ نیکی کا موقع پا کر خوش ہے، اور ایک نیکی کرنے سے تنگ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 4 اعضاء کا دھونا واجب ہے، اسی لیے انہوں نے پاؤں دھونے چاہے، لیکن آپ نے مسح کیا کیونکہ آپ نے اس کو وضو کی حالت میں پہنا تھا. تو یاد رکھیے پاؤں پر 24 گھنٹے گھر میں رہنے والا اور 72 گھنٹے یعنی 3 دن سفر پر بغیر موزے اتارے مسح کیا جا سکتا ہے، ایز لانگ ایز آپ نے موزہ اس وقت پہنا جب آپ کا وضو تھا، ٹھیک ہے. موزوں کی صورت میں پاؤں دھونے کی بجائے مسح کرنا زیادہ افضل ہے. یعنی کئی لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نہیں کہیں سفر میں ہو، کہیں ہو، ادھر ادھر جرابیں اتار کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں وضو نہیں ہوا، شک میں پڑے رہتے، شبہ میں پڑے رہتے. نہیں، اگر آپ نے وضو کر کے پہنا ہے اور آپ مسح کریں تو خوش رہیں. آپ سمجھیں کہ ہم زیادہ بہتر کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موزے اتارے نہیں تھے، کہا یہ پاک حالت میں پہنے تھے، اور حالانکہ پانی بھی تھا اور وضو کرانے والا بھی تھا، تو آپ نے پریفر کیا کہ نہیں اس وقت مسح ہی کیا جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ اس لیے موزے پہن لیتے ہیں تاکہ مسح کر سکیں. تو کیا ایسا کرنا جائز؟ کیا خیال ہے؟ جی ہاں، ایسا کرنا جائز ہے، اور خاص طور پر جب آپ گھر سے باہر جانے لگتے ہیں تو میک شور کرتے کہ وضو کر کے جرابیں پہن کے جائیں، تاکہ اگر وضو نہ رہا اور کسی کے گھر میں یا کسی سفر کی حالت میں کسی پبلک جگہ پر اگر وضو کرنا پڑا تو اوپر کے حصے تو دھو لیں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ذرا دھوئیں تو صحیح پاؤں، پھر کیسی آپ کی خبر لی جاتی. تو ایسی صورت میں صرف مسح کرنا ہی درست ہے، اور اس نیت سے وضو کر کے جرابیں پہننا کہ آئندہ مسح ہی کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اس کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے، جس طرح عزیمت سے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ صرف آپ یہ نہیں کر سکتے کہ موزے پہننے سے پہلے صرف پاؤں دھو لیں، نہیں، پورا وضو کرنا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابی جو تھے مغیرہ، وہ آپ کے موزے اتارنے لگے تھے، تو اس سے آپ نے منع نہیں کیا کہ تم مت اتارو، ٹھیک ہے. آپ نے ان کو بس یہ بتایا کہ میں نے یہ پاک حالت میں پہنے تھے اس لیے میں مسح کروں گا، لیکن اگر کوئی کسی بزرگ کا جوتا اتار دیتا ہے یا جراب اتار دیتا ہے یا کسی بچے کا، تو اس سے کسی کی شان میں فرق نہیں آتا، اور اس کا بھی جواز ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی شخصیت پرستی میں نہیں آتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے سامنے دنیاوی مقصد کے لیے جھکنا یہ ذلت ہے. یعنی کسی کی عزت کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے، کسی کو ہیلپ کرتے ہوئے آپ اس کی جراب اتار رہے ہیں یا عبایا اتارنے میں مدد دے رہے ہیں یا اس کا بیگ پکڑ رہے ہیں یا کچھ بھی خدمت کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صرف آپ کسی کی خوشامد اس لیے کریں کہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یعنی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کرنا چاہیے، آخرت کے اجر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ، اور خاص طور پر اہل علم کی عزت اور تکریم جو ہے، یا اپنے بزرگوں کی عزت اور تکریم جو ہے، وہ منع ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ
صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لینے کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے. جی. So I have a question. For example, in the morning I make wudu and then I put on the socks and I come to Al-Huda. Then if I use the restroom, wudu breaks, so I renew my wudu. So now I'm in a state of wudu and I did mas. And when I reach back home, when I take off my socks, does my wudu remain? No, wudu will break. Okay. اگر بیچ میں وضو ٹوٹ گیا اور دوبارہ آپ نے مسے والا وضو کیا اور اب آپ نے جرابیں اتار دی تو آپ کا وضو گیا, چاہے آپ وضو کی اسٹیٹ میں ہو. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ آپ نے مثلاً گھر سے وضو کیا اور سارا دن آپ وضو میں رہے, گھر گئے پھر بھی وضو باقی ہے, آپ جرابیں اتار دیں آپ کا وضو باقی ہے. لیکن اگر ان بٹوین آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ نے دوبارہ وضو کر کے مسا کیا تھا اور اب گھر جا کے آپ جرابیں اتار دیتے ہیں تو آپ کا وضو چلا جائے گا, بے شک آپ نے ویسے ہی وضو رکھا ہوا ہے. استاذہ کوشچن یہ کہ وضو کرتے ہوئے جیسے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران اپنے سلیوز نکالے, تو لیٹس سے اگر میں وضو کر رہی ہوں اور بیچ میں باقی وضو کر لیے بھی پاؤں نہیں دھوئے تو میں اسکارف باندھنا شروع کر دوں. یہ نہیں کرنا چاہیے, پورا وضو کر کے اسکارف بریک نہیں کرنی چاہیے, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, جیسے بازو اتارنے کی مجبوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ بیچ میں آپ اور کام شروع کر دیں, ادھر ادھر گھومنا پھرنا, آ کے پھر پاؤں دھوئے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایٹ اے اسٹریچ وضو کرنا چاہیے. استاذہ میرا کوشچن ہے کہ کبھی کبھی جیسے ونٹر میں اسپیشلی آپ کے شوز تھوڑے ہائی اونچے ہوتے ہیں, تو کبھی جوتے اتارتے ہوئے آپ کے موزے اگر اتنے اونچے نہیں غلطی سے اتر جائیں, اگر آپ نے جرابوں کے ساتھ ہی جوتے پہن لیے تھے تو اس میں جوتوں کے اوپر سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اگر مطلب گھر پہ جوتے اتارتے ہوئے موزے تھوڑے سے سلپ آف ہو جائیں, اینکل سے نیچے اتر جائیں. اینکل سے نیچے ہو جائے تو پھر اتار دیں, یعنی اگر اوپر سے ہاف لیگ سے کوارٹر لیگ پر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں. ٹخنے سے نیچے نہیں آنا چاہیے, ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. اور اگر آپ کی سمر ساکس ہیں جس میں آپ کے اینکلز ننگے ہیں تو اس پر بھی مسا نہیں ہوتا. رات کو وضو کیا عشاء سے پہلے اور بیچ میں سو گئے, ساری رات سوئے رہے اور صبح اٹھے فجر کے لیے موزے پہنے ہوئے, تو وضو رہے گا؟ وضو نہیں رہے گا, مسا کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.